واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ آج ہم پاکستان کی آرمی سے آرمی کے پاکستان تک کیا جو ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو 1958 سے 1971 تک کو کور کرتا ہے۔ 1958 جب ایوب خان صاحب نے اپنا ملٹری کو کیا، وہاں سے لے کے 1971 تک، جس میں پاکستان نے اپنا مشرقی حصہ جو ہے وہ کھو دیا، اور یہ ایک بہت لمبی اور اندوناک تاریخ ہے ہماری، جس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ 1958 میں ایوب خان صاحب جو ہیں وہ اسکندر مرزا کو ہٹا کے خود ہی طاقت سنبھال لیتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیتے ہیں، اور تمام طاقت جو ہے وہ ان کے پاس مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ایوب خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اینٹی کمیونزم ڈرائیو چل رہی ہے ویسٹ میں، جس میں ان کی کوشش ہے کہ رشیا کو اور چائنا کو کنٹین کیا جائے۔ چائنا تو ایک سٹرگلنگ اس وقت چھوٹا سا، اتنا کوئی طاقتور ملک نہیں تھا، لیکن یو ایس ایس آر، سوویت یونین، ایک بہت بڑا تھریٹ محسوس کرتے تھے مغربی ممالک، اور دنیا جو تھی وہ ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائیڈڈ تھی۔ تو اس وقت پہلے امریکہ نے کوشش کی کہ انڈیا کو اپنے ساتھ آن بورڈ کرے، مگر ظاہر ہے انڈیا والے جو ہے وہ تو کافی تیز اور ہوشیار لوگ ہیں، انہوں نے یہ سینس لیا کہ ہم تو نان الائنڈ رہیں گے، تو انہوں نے ان کی چوری نہیں کھائی، مگر ظاہر ہے پاکستان نے ان کی چوری کھا لی، اور پاکستان جناب سیٹو کا ممبر بن گیا، سینٹو کا ممبر بن گیا، جو پہلے بغداد پیکٹ کے نام سے ہوا تھا، کیونکہ اس میں پاکستان، ایران، عراق اور ترکی تھے۔ بعد میں جب عراق نکل گیا تو اس کو سینٹو کا نام دے دیا گیا۔ یہ سارے جو تھے یہ اینٹی کمیونسٹ الائنسز تھے، اور اس میں تیاری کرنے کے لیے پاکستان کو بے انتہا فوجی امداد، ٹریننگ، اکوپمنٹ، بہت کچھ دیا گیا۔ تقریباً $1 بلین جو ہے پاکستان کو 1958 سے لے کے 1964 تک ملے اس سلسلے میں۔ اس سلسلے میں ایک کام یہ بھی ہوا کہ بڈابیر کی جو بیس ہے پشاور کے پاس، وہ امریکہ کو دی گئی، اور وہاں سے وہ اپنا U-2 ایئرپلین اٹھا کے رشیا کی جاسوسی کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام چل رہے تھے، اور جو پاکستان کو اسلحہ دیا گیا اس کی شرط یہ تھی کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ صرف کمیونسٹ اگریشن کی صورت میں استعمال ہوگا۔ اس دوران میں پاکستان کے آہستہ آہستہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں سے بھی تعلقات استوار ہونا شروع ہوئے، اور پاکستان کے فوجی جو تھے وہ وہاں لوگوں کو ٹریننگ کرنے کے لیے، یعنی کہ ایز ٹرینرز، جانا شروع ہو گئے۔ 1965 میں، ایکچولی 1965 سے پہلے چائنا اور انڈیا کی ایک جھڑپ ہوتی ہے 1962 میں، جو چائنا جو ہے وہ اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان کو یہ کہتا ہے کہ ہم بھارت پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بھارت پہ حملہ کر دیجئے، تو ہم یہ حملہ کر کے پورے کشمیر کو آزاد کرا لیں گے۔ ایوب خان صاحب جو ہیں وہ اس تجویز کو نہیں مانتے، اور وہ بلکہ بھارت کے ساتھ ایک دوستی کی طرح ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک گولڈن اپرچونٹی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور بہرحال چائنا اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے جس میں انڈیا ہار جاتا ہے، چائنا جو ہے وہ اس میں سبقت لیتا ہے، تو چائنا وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد انڈیا جو تھا وہ تھوڑا سا ملٹریلی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ رن آف کچھ میں ایک آپریشن کرتا ہے، جس میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پاکستان کی فوج کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک آپریشن جبرالٹر لانچ کرتے ہیں، اور 1965 میں اس کے جواب میں، جو کہ ہم نے کشمیر میں آپریشن جبرالٹر لانچ کیا تھا، اس کے جواب میں بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کو کھول دیتا ہے، اور سیالکوٹ اور لاہور اور یہاں پہ اٹیک کر دیتا ہے پاکستان۔ یہ جنگ تقریباً کو ہفتہ 10 دن چلتی ہے، اور پھر سیز فائر ہو جاتا ہے، ایک سٹیلمیٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر سیز فائر ہو جاتا ہے، بین الاقوامی قوتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو پاکستان میں ایک ملٹری وکٹری کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ معنوں میں آپ مانیں تو یہ شاید صحیح بھی ہے کہ انڈیا جو ہے ہم سے 5 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، اس کی آرمی بھی ہم سے 5 گنا زیادہ بڑی تھی، مگر ہم نے ان کو روک لیا، ہم نے ان کو اندر نہیں آنے دیا ایک لیول سے آگے، بلکہ ہم نے بھی ان کے کچھ ٹیریٹری جو ہے اس پہ قبضہ کیا۔ تو اٹ واز اے اسٹیل میٹ وچ از اے مورل وکٹری فار پاکستان۔ خیر، اس جنگ کے بعد ہوتا یہ کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان دونوں سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں نے وہ اسلحہ استعمال کیا
جو کہ کمیونسٹ کے خلاف استعمال ہونا تھا. لنڈن بی جانسن کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے امریکہ میں, اور وہ پاکستان کے اوپر ایمبارگو لگا دیتے ہیں کہ پاکستان کو اب آئندہ ایسا ہم کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں دیں گے. جب یہ ہوتا ہے تو پاکستان از ناؤ فورسڈ ٹو گو ٹو چائنا, اور ادھر انڈیا جو ہے اٹ از فورسڈ ٹو گو ٹو رشیا. تو انڈیا اور رشیا کے سفارتی, سیاسی اور دفاعی تعلقات بڑی تیزی سے پروان چڑھتے ہیں, اور دوسری طرف پاکستان کے یہی ایسے ہی تعلقات جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں, اور اس طرح سے تھوڑی سی ری الائنمنٹ ہوتی ہے. یہ کہانی چلتی رہتی ہے. اس دوران میں جب 1967 کے اندر 6 ڈے وار ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں, تو اس میں پاکستان کے جو پائلٹ ہیں جو کہ وہاں اسٹینس گئے ہوئے ہیں وہ حصہ لیتے ہیں, اور وہ بہت اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں جس کا اعتراف اسرائیل کی فوجی بھی کرتے ہیں, اور اس سے پاکستان کو ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن حاصل ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے سیکنڈ ٹو نن. یہ کہانی چلتی رہتی ہے. 1970 میں جارڈن میں, جہاں کے پیلسٹینینز کا ایک بیس بنا ہوا تھا, یاسر عرفات صاحب کی PLO جو تھی وہ جارڈن کے اندر سے آپریٹ کرتی تھی, ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں, اور جارڈن کے شاہ حسین جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں, اور ایک آپریشن لانچ کرتے ہیں. اور اس آپریشن میں جو وہاں پہ پاکستانی کنٹینجنٹ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق, جی ہاں یہ وہی ضیاء الحق صاحب ہیں جو بعد میں جنرل محمد ضیاء الحق, اور جنہوں نے 11 سال ہم پہ حکومت کی, وہ اس آپریشن کو لیڈ کرتے ہیں فلسطینیوں کے خلاف. اور جارڈن سے ان سارے فلسطینیوں کو نکال دیا جاتا ہے, بہت خون خرابہ ہوتا ہے, جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, اور فلسطینی جو ہے وہ اس بات کو آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں, اور وہ کبھی بھی ضیاء الحق کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے. تو یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. کمیونسٹ اسکرمشز ہو رہی ہیں. افغانستان سے جو ہے کئی دفعہ اسکرمشز ہوتی ہیں, کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتا, اور وہ گریٹر پختونستان کے ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. تو کئی دفعہ پاکستان کے ان کے تعلقات جو ہے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سفارتی تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ 1970 تک.